میرا یہ پیغام حیدرآباد کے بی جے پی لیڈر پی راجا سنگھ کے لیے ہے۔ ارے بھائی، تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کمنٹس کرتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ سن لے خوب اچھی طرح، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ کسی اچھے انسان کی برائی کرے، اس کی برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، تیری برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نہایت نیچ اور بدتمیز، ہم تیرے لیے گالی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تو نے اپنا نیچ ہونے کا تو نے ثبوت دیا، اور تو اپنے مذہب کو فالو کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارے آقا انعامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تیرے ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اگر اپنی ہندو دھرم پہ آستھا رکھتا ہے تو کتابوں کو پڑھ، اپنے چاروں ویدوں کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کی گئی تیرے ہی کتاب میں۔ ہم اپنی کتاب میں نہیں کہہ رہے، اپنے قرآن میں نہیں کہہ رہے، تیرے کتاب میں ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیراشنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے سنسکرت سیکھ لے، اور سیکھ کر اپنی کتابوں کو پڑھ، ہم نہیں کہہ رہے اپنے قرآن کو پڑھ۔ ہمارا دین، جیسے ہمارا اللہ بے نیاز ہے، ہمارا دین بھی بے نیاز ہے، ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے، ہم کسی کو زبردستی قرآن نہیں پڑھاتے، ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تیرے جیسے پاکھنڈ لوگ، پاکھنڈ اچھے ہندو نہیں، ہندو ایک سے ایک اچھے ہندو ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے زیادہ تر دوست ہندو ہے، ایک سے ایک ہندو ہے، لیکن تو پاکھنڈ ہے، تو نقلی ہندو ہے، ڈپلیکیٹ ہندو ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے چاروں ویدوں کو پڑھ۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں نے وہ کتاب میں خود پڑھا ہے، تیرے کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نیراشنس آئیں گے، ایک رشی منی آئیں گے، جو ان کی بات کو مانیں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اپنے اچھے تیرے جو گرو ہیں اور جنہیں اپنے مذہب کے بارے میں معلوم ہے، ان سے معلوم کر۔ اگر تجھے معلوم کرنے میں ایگو ہوتا ہے تو خود پڑھ، پہلے سنسکرت سیکھ اور اس کے بعد پڑھ۔ تیرے منحوس ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اصل میں تجھے جہنم میں جلنا ہے، ایسے لوگوں سے جہنم کو تپایا جائے گا۔ آج تجھے پتہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد۔ تو گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا بیٹے، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ سن، اب میں تجھے بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، کیا تو ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو گیا؟ اپنی بیٹی سے کن کو زیادہ محبت ہوگی؟ اپنے باپ کو ہوگی یا تیرے جیسے پاکھنڈ کو ہوگی؟ تو اپنی بیٹی سے بھی محبت نہیں کرتا ہوگا، نالائق۔ اگر تیری چھان بین کی جائے گی نا تو اپنی بیٹیوں کا ظالم ہوگا، شاید تیری بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اس لیے تو ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اپنے باپ کو اپنی بیٹی سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ ہر اس باپ کو معلوم ہے جس کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کو اپنی زندگی میں 3 چیزیں پسند تھی۔ سن، اچھی طرح سن لے، 3 چیزیں پسند تھی۔ انسان کو، ہر ایک کو اپنی کوئی چیز پسند ہوا کرتی ہے، تجھے بھی پسند ہوتی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز، تیری بھی کوئی نہ کوئی چاہت ہوتی ہوگی، بڑھیا چاہت۔ انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑھیا چاہت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں وہ شخص ہے جن کا مقام نبی کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوگی، ان کو 3 چیزیں پسند تھی۔ 3 چیزیں پسند میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش تھی، ان کو یہ بات پسند تھی۔ ارے بیوقوف،
تو کمنٹس کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے؟ تو جب باپ خوشی سے دینے کو تیار ہے، باپ اپنی مرضی سے، ان کی چاہت ہے، ان کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہے، تو کون ہوتا ہے رے؟ تو یہ کہتا ہے غلط بات ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور میں حیدرآباد کی پولیس کا شکر گزار ہوں، وہاں کا حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام مسلمان حکومت کا، حیدرآباد کی حکومت کا شکر گزار ہیں، اور حیدرآباد کی پولیس کا بھی شکر گزار ہے کہ ان لوگوں نے اس ملعون کو اریسٹ کیا ہے۔ اگر ایسی کارروائی ہوتی رہی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو شر پسند لوگ ہیں وہ باز آ جائیں گے۔ اور تیسری بات سن اور سمجھنے کی کوشش کر، اور وہ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کرے جو ایسے گھٹیا لوگوں کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، گھٹیا لوگوں کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 6 سال تھی اور بالغ ہونے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ دیکھیے ایک بات سن اچھی طرح، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، کسی بچی کے ساتھ، تو اپنی ظلم کا تو اظہار تو کرتی ہے نا، اس کے چہرے سے، اس کے بول سے، اور اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ناپسند ہے۔ تجھے معلوم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فخر تھی، کتنا پراؤڈ محسوس کرتی تھی وہ، کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہونے پر انہیں ناز تھا۔ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہوں۔ ہماری ماں کو، ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فخر تھی، وہ پراؤڈ محسوس کیا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو خوشی کے مارے اتنا جھوم اٹھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہوں، اور میرے شوہر یعنی میرے ہسبینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا خوشی کا یعنی کہ خوشی میں جھوم اٹھی کہ ان کا سر خوشی میں گود سے جا لگا۔ اس بات پر پراؤڈ محسوس کیا کرتی تھی اور عورتوں کو بتایا کرتی تھی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ملے۔ ارے بیوقوف، اگر یہ غلط ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگتا۔ تجھے کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تجھے کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا، یہ ایسی حرکتیں مت کر۔ ایسی حرکتیں کرنے سے تیری دنیا بھی برباد ہوگی، اور مرنے کے بعد تمہیں تو یقین ہے ہی نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، سورگ اور نرک کا تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے بیٹے، تجھے پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اس لیے اچھی بات ہے توبہ کر لے، اور توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آئے، اللہ کو پیار آ جائے اور تجھے ہدایت دے دے، تیری بخشش کر دے، تجھے ہدایت مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے اسلام کی دولت سے بھی نواز دے۔ توبہ کر لے، فائدے میں رہے گا انشاءاللہ، ورنہ تیری دنیا بھی برباد ہوگی، اجڑے گی، اور آخرت بھی اجڑے گی، کیونکہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اس کی دنیا بھی اجڑتی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی اجڑتی ہے۔